بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک مثالی بیوی کیسے مثالی بیوی ہوتی ہے، کن صفات کے ساتھ ایک بیوی مثالی بیوی کہلانے کی حقدار ہوتی ہے، کن صفات کے ساتھ ایک عورت ایز اے بیوی، ایز اے وائف اپنے گھر کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کی عزت کرنا سیکھے، اپنے خامند کو احترام کی نظر سے دیکھنا سیکھے، اپنے خامند سے جب بھی بات کرے تو بات کرنے سے پہلے اپنی تمام باتوں میں سے پازیٹیو باتیں نکال لے اور پازیٹیو باتوں سے ہی اپنے کلام کی ابتدا کرے اور اپنے کلام کا اختتام کرے، اور دل سے اپنے خامند کی قدر کرنا سیکھے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سامنے اس کے خامند کی اس قدر عظمت بیان کی ہے۔ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خامند کی عزت اور قدر کی جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا، جھکنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو حکم دیتا اپنے خامند کے سامنے جھکے۔ اگر آپ میں اور خامند میں اختلاف سے ہی لیکن بات کرنے کا انداز اس طرح سے ہو کہ آپ کا خامند اپنی بے عزتی محسوس نہ کر رہا ہو، بلکہ آپ کا خامند بات بھی سمجھ جائے اور آپ اپنا شکوہ شکایت بھی کر لیں، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اور یہی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، تہجد میں اٹھنا ذرا مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ سب سے پہلے تعریف کی، اس کی خوبی کو بیان کیا، اس کی اچھائی کو بیان کیا کہ کتنا ہی اچھا آدمی ہے عبداللہ اگر یہ رات کے وقت نماز پڑھ لیا کرے، یعنی تہجد پڑھ لیا کرے۔ تو آپ اگر اپنے خامند سے بات کرنے لگی ہیں، کوئی اعتراض کرنا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی شکوہ شکایت ہے، تو سب سے پہلے اپنے خامند کا ذہن وہ اپنی پازیٹیو باتوں کے ذریعے سے ٹھنڈا کریں، پازیٹیو باتوں کے ذریعے خامند کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی شکوہ شکایت ہے، گلہ ہے، وہ کریں۔ ایسے ہی خامند کی عزت اور قدر کرنے کا یہ سب سے بڑا اصول ہے کہ جب سے آپ آئی ہیں اس گھر میں خامند کے پاس، تو جو باتیں آپ کے ساتھ ابتدائی شادی کے دنوں میں ہوئی تھی، آپ کی ساس نے آپ کو کیا کہا، آپ کے خامند کی بہن نے آپ کو کیا کہا، فلاں رشتہ دار خاتون نے کیا کہا، تو لڑائی جھگڑے کے وقت ان باتوں کو چھیڑنا، ان باتوں کا خامند کو تانا دینا، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ اس سے بعض اوقات خامند کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اپنی والدہ، اپنی بہن کے خلاف وہ کوئی بات سننا برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بہت غلط قسم کے فیصلے کر جاتا ہے، پھر بیوی ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ خامند کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میرا خامند چاہتا کیا ہے، میں اپنے خامند کو بات کیسے اچھے انداز سے سمجھا پاؤں۔ یہ ہر ایک کامیاب بیوی کا نظریہ ہونا چاہیے، اس کا اصول ہونا چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے سوچے کہ میں اپنی بات اپنے خامند تک کیسے پہنچا سکتی ہوں، کیسے بتا سکتی ہوں، کیسے سمجھا سکتی ہوں۔ اکثر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اشارتاً، کنایتاً بات خامند سے کر دیتی ہیں۔ بعض خامند تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ عورت کی بات کو ان کے اشاروں سے، کنایتاً کی گئی بات، کسی کو سنا کر کی گئی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انسان ہے یا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، وہ بات جو اشارے میں کی گئی، کنایتاً کی کسی کو سنا کر کی گئی، وہ خامند سمجھ نہیں پاتا، اور یہ اپنے اعتبار سے سمجھ رہی ہوتی میں نے اپنا مقصد، اپنی بات خامند کو پہنچا دی ہے، اور خامند تک وہ بات پہنچی نہیں ہوتی، وہ سمجھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عام طور پر گھروں میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں شروع ہوتی ہیں۔
ایسے ہی اگر آپ کے خاوند سے آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کا حل آپ کا خاوند ہی ہے۔ اس پریشانی کو اگر آپ اپنے ہمسایوں کو بتائیں گے، اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی اور اپنے والدین کو بتائیں گی، اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ گی، اس کا حل ان کے پاس نہیں، اس کا حل آپ کے خاوند کے پاس ہے۔ اس لیے ایک اچھی اور مثالی بیوی جب اسے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے خاوند کی طرف سے، وہ اس خاوند کی بات کو اور عورتوں سے شیئر کرنے کی بجائے اپنے خاوند سے شیئر کرتی ہے اور مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ ایسے ہی سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ خاوند کو اپنا دوست سمجھے۔ جیسے دوست ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اونچ نیچ کو برداشت کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں، تو جب عورت اپنے خاوند کو اپنا دوست سمجھے گی تو یقیناً اپنی ہر بات اپنے خاوند سے شیئر کرے گی۔ یقیناً اس کا خاوند بھی اس بات کو سمجھے گا کہ جب اسے کوئی باہر پریشانی لاحق ہوئے گی تو وہ گھر میں آ کر خاموش نہیں بیٹھے گا، پریشان نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنی اس بات کو اپنی بیوی کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا۔ لیکن جب بیوی نے اپنے خاوند کو اپنا دوست سمجھا ہی نہیں، اس کو اپنا ساتھی جیون سمجھا ہی نہیں، تو اس صورت میں خاوند اپنی ہزار پریشانیاں سینے میں چھپائے گھر میں پریشان تو بیٹھا رہتا ہے، اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے شیئر نہیں کرتا۔ خاوند کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ اپنی بیوی سے شیئر نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی بیوی نے خاوند کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھا تھا۔ ایسے ہی عام طور پر لڑائی جھگڑا وہ بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ عورت بیوی خود اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے، اس کی مار پٹائی کر لیتی ہے، لیکن اگر خاوند ذرا سی سختی کرے، بچے کو اونچا بول دے، ڈانٹ دے یا اس کی پٹائی کر دے اس کی غلطی پر، تو گھر میں ایک لڑائی والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو کیسا باپ ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے۔ تو اس میں ایک اچھی اور مثالی بیوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر یہ بات طے کریں کہ کون سی چیزیں، کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ وہ باتیں اپنے بچوں کو میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں سے اپنے بچوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خاوند اور بیوی دونوں سمجھوتا کریں گے اور ان باتوں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے۔ تو اگر دونوں طے کر لیں کہ ان صفات ہم نے بچوں کو لانا ہے اور ان بری خصلتوں سے بچوں کو بچانا ہے، تو اس کے لیے پھر خاوند ڈانٹے گا تب بیوی کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، اور بیوی اگر بچوں کو ڈانٹ لے گی تو خاوند کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا۔ عام طور پر جب لڑائی ہوتی ہے تو خاوند اور بیوی دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوتے ہیں، حالانکہ بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کے موقف کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کا خاوند اپنے موقف میں کس قدر ٹھیک ہے، کیا واقعی ہی میں غلطی پر تو نہیں، کیا واقعی ہی میرا خاوند جو کہہ رہا ہے وہ اپنے کہنے میں درست ہے اور میرے بارے میں جو کہہ رہا ہے میں غلط ہوں۔ تو اکثر عورتیں یہ نادانی کرتی ہیں کہ جب آپس میں کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ خاوند کی کسی بات کو تسلیم کرے، اپنی ہی بات منواتی ہیں، اپنی ہی بات کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر خاوند پھر جب مجبور ہو جاتا ہے، اس کی بات سنی نہیں جاتی اور اس کی بات کو دبا دیا جاتا ہے، تو خاوند پھر غلط فیصلے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہے، تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہر ایک مثالی بیوی کے لیے ضروری ہے، ان باتوں کو اپنائے، اپنے خاوند کی دل و جان سے عزت کرے، اپنے خاوند سے ہمیشہ پازیٹیو انداز میں بات کرے، کبھی بھی اپنے خاوند کی بات اور عورتوں کے سامنے شیئر مت کرے۔ جو بھی مسئلہ درپیش آئے وہ اپنے خاوند کے سامنے رکھ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے۔ وہ باتیں جو اعتراض کی شکل میں بیوی کے دل میں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بجائے لوگوں سے شیئر کرنے کی اپنے خاوند سے شیئر کرے، اپنے خاوند کو اپنا دوست سمجھے، اپنے دکھ درد کا ساتھی اور جیون سمجھے، اور اپنے خاوند کو ہر بات اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے،
اگر بات خامد کو اشارتاً سمجھ میں نہیں آتی تو واضح طور پر صراحتاً اپنے خامد کو بات کر دینی چاہیے، اور اپنے والد اپنے خامد کو کبھی بھی کسی بات کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس اونچ نیچ میں کوئی بات آپ کے دل کو بری لگی اور آپ کا دل دکھا ہے تو اس بات کو برداشت کریں۔ کبھی بھی خامد کے سامنے ایسی بات مت کریں جس سے اس کا دل پریشان ہو۔ اور ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ خامد کا دل جیتنے کے لیے ہمیشہ ایسی باتوں کو سوچے، ایسے طریقے کو سوچے کہ کیسے میں اپنے خامد کا اپنا گرویدہ بنا لوں، کیسے میرا خامد بھی میری عزت کرنے والا بن جائے۔ تو خامد ضرور اس کی عزت کرے گا جب یہ ان اصولوں پر عمل کرے گی۔ مع السلام۔